نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کی یہ تقریب ویسے تو ہم ماہانہ 11ویں شریف کے عنوان سے منعقد کرتے ہیں، تو چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، پچھلی 11ویں شریف پہ ہمارا عنوان حرمت بیت المقدس تھا۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ محفل کی تھی، اور آج اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندازے کچھ اور تھے، دشمن نے جو ڈیزائن بنایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اگر دشمن کا ڈیزائن سمجھنا چاہیں تو آج بھی انڈین میڈیا کا جو ریکارڈ ہے وہ ذرا نکال لیں۔ جب 9 اور 10 کی درمیانی رات تھی تو انڈین میڈیا چیخ کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کراچی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو مودی نے ان کو ڈیزائن دیا تھا، یہ تو الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی وہ میدان میں شکست کھا گئے۔ انہوں نے جو سوچا تھا، فوج نے ان کو، ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ وہ آگے نہیں آ سکے، لیکن جو ڈیزائن تھا مودی کا وہ انتہائی خطرناک تھا، اور وہ ایشیا کا نیتن یاہو بننا چاہتا تھا۔ یعنی جیسے اسرائیل نے وہاں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، مودی کا پلان بھی یہی تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدوں کو، ان عظیم مجاہدین کو سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو تو آرام سے سونے کا موقع دیا اور خود اپنے سینے گولیوں کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی شان میں اضافہ فرمائے، اللہ کریم ان کی آن میں، شان میں برکت فرمائے، اللہ کریم ہمارے اس ملک پاکستان کو صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ میرے دوستو، اس عنوان کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ آج ہماری اس قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہے کیا، پاکستان ہے کیا، پاکستان کو سمجھو، پاکستان کیا ہے۔ ضلع جہلم کے اندر ایک گاؤں ہے چٹالہ، وہاں کے ایک بندے ہیں جن کا نام ہے محمد اشرف۔ وہ کہتے ہیں میں منگلہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اور ہمارے اساتذہ کرام جذبہ حب الوطنی ہمیں دینے کے لیے ہر مہینے کی آخری جمعرات کو ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس میں ایسا مہمان بلایا جاتا جس نے قائد اعظم کے ساتھ تحریک میں کام کیا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک ایسے بزرگ بلائے گئے جن کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن ان کی گفتگو اب تک میرے ذہن کی تختی کے اوپر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں قائد اعظم سے ملنے کے لیے گیا تو قائد اعظم گہری سوچ میں تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ فکر سے، تفکر سے باہر آئے تو مجھے کہنے لگے تجھے معلوم ہے کہ میں یہاں بر صغیر میں کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے کہا جی، نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب آپ کے پاس گئے، انہوں نے ریکویسٹ کی اور ان کی درخواست پہ آپ یہاں آئے۔ علامہ اقبال نے آپ کو خط لکھا، علامہ اقبال کے خط کے اوپر آپ یہاں آئے، اور یہاں بر صغیر کے لوگ آپ کی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ آئے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب زادہ لیاقت علی خان نے مجھے دعوت دی،
اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے خط لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے صغیر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے یہاں آنے کی وجہ یہ نہیں ہے، شاید ان ساری چیزوں کے باوجود بھی میں یہاں نہ آ سکتا۔ میرے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، میری چارپائی ہلتی ہے، میں زلزلہ سمجھا، میں لیٹا رہا، دوسری دفعہ میری چارپائی ہلتی ہے، میں نے پھر بھی زلزلہ سمجھا اور میں لیٹا رہا، جب تیسری دفعہ زور سے میری چارپائی ہلتی ہے تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور ایک بڑی خوبصورت ہستی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے ان سے انگلش میں پوچھا ہو آر یو، جناب آپ کون ہیں؟ تو آگے سے مجھے جواب ملتا ہے آئی ایم یور پروفٹ محمد، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور میں تمہاری ڈیوٹی لگانے کے لیے آیا ہوں۔ بر صغیر میں لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم جاؤ وہاں جا کے ان کی قیادت کرو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد علی جناب تم اکیلے نہیں ہوگے، یہ محمد رسول اللہ کی ہستی بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں اپنی قوم سے بار بار کہتا ہوں، تحریروں میں بھی کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو تدریس میں بھی کہتا ہوں، میں اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں پاکستان کوئی عام چیز نہیں ہے، پاکستان میرے نبی کا معجزہ ہے، پاکستان میرے نبی کا معجزہ ہے، پاکستان میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرات محترم، یہ پاکستان ایسے نہیں ہے کہ چند بچے کھیل رہے تھے تو اچانک راستے میں کھیلتے کھیلتے ان کو یہ نعمت مل گئی۔ حضرات محترم، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج مجھے حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو خضر حیات ٹوانا نے حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 2 چٹھیاں بھیجی۔ سننے کی بات ہے، ایک چٹھی میں لکھا تھا، آپ پیسے چاہتے ہیں جتنے مانگے ہم پیش کریں گے، آپ زمین مانگتے ہیں جتنی مانگیں گے ہم پیش کریں گے، آپ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں جو مانگیں گے ہم آپ کو پیش کریں گے، لیکن آپ مہربانی کریں مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائے۔ آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو مانگتے ہیں مانگیں۔ اس وقت وہ متحدہ پنجاب کا وزیر تھا اور دے سکتا تھا، خضر حیات ٹوانا اس کا نام تھا۔ حضرات محترم، تو اس نے کہا جو مانگو گے دیں گے، صرف یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، قائد اعظم کا ساتھ نہ دیں۔ دوسری چٹھی میں لکھا تھا، جناب ہم نے آپ کو آفر کی، اگر آپ نے ہماری آفر کو قبول نہ کیا تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے گھر کے اوپر سرکاری قبضہ ہو جائے گا، آپ کا دربار سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا، آپ کی زمین یہ سرکاری تحویل میں لے لی جائے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہ گھر رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ کوئی اور چیز رہے گی۔ جب آپ کے پاس یہ چٹھیاں پہنچی، آپ نے دونوں چٹھیاں اٹھا کے آگ میں پھینک دی، اور آگ میں پھینک کے آپ نے اس کو پیغام بھیجا، خضر حیات کان کھول کے میری بات سن لے، میں روزانہ اللہ کے نام کی تلاوت کرتا ہوں، میں جو اسماء حسنہ پڑھتا ہوں ان میں خضر حیات کوئی نام نہیں ہے، ان میں خضر حیات کوئی نام نہیں ہے۔ عزت دینے والا میرا اللہ ہے، عزت دینے والا میرا اللہ ہے۔ ہم پاکستان کے مطالبے سے نہیں ہٹ سکتے، ہم قائد اعظم کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرات محترم، ہمارے مرشد گرامی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد آپ جگہ جگہ جاتے اور لوگوں کو جا کے سمجھاتے کہ لوگوں یہ پاکستان کیا ہے، یہ 1946 کا جو الیکشن ہے نا، یہ فقط الیکشن نہیں ہے، اس کو فقط عام سا الیکشن نہ سمجھنا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے، یہ اندھیرے اور اجالے کی جنگ ہے۔ یاد رکھنا میرے مریدوں، سن لو، جو پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا آج کے بعد وہ بھیرا شریف نہ آئے، جو پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا وہ بیرا شریف نہ آئے۔ ہمارا دوست وہ ہے جو اسلام کا دوست ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جو پاکستان کا دوست ہے، جو پاکستان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔
ہم اس کو صرف اپنا دوست سمجھتے ہیں جو اس مطالبے میں پیچھے ہٹ گیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ پاکستان حضرت واصف علی واصف کے روزے کے اوپر ایک بڑی دیوار کے اوپر یہ لکھا ہوا لفظ موجود ہے، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں نے کیا کہا؟ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ حضرات محترم، یہی ہوا آج زمانے کی آنکھ نے دیکھا۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا تھا، بہت ساری قوتیں سوچ رہی تھیں پاکستان مٹ جائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اس فقیر کی بات ثابت ہوئی کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ پاکستان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا جو ہے وہ دینی فریضہ ہے۔ حضرات محترم، یہ جو حالیہ جنگ ہوئی، اس میں جو خاص بات، اللہ نے ہمیں قیادت ایسی عطا فرمائی، سید صاحب ہے، قیادت ایسی عطا فرمائی جن کے سینے میں قرآن کا نور تھا اور جن کی رگوں میں خون رسول تھا، جن کی رگوں میں خون رسول تھا اور جن کے سینے میں قرآن کا نور تھا۔ میری مراد ہمارے جرنیل سید عاصم منیر شاہ صاحب، سید عاصم منیر، اور جیسے جنگ کا ماحول بنا، آپ ذرا ان کی فراست دیکھیں، ان کی دین کے ساتھ وابستگی دیکھیں کہ جب جنگ کا ماحول بنا 6 اور 7 سے پہلے اور 6 اور 7 کے ماحول میں، تو انہوں نے اس سارے ماحول کو فضائے بدر کا نام دیا۔ فضائے بدر کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف نام نہیں دیا، بلکہ اپنی افواج کو، بری افواج کو، بحری افواج کو، فضائی فورسز کو، سب کو یہ پیغام دے دیا، مجاہدوں وقت آ گیا ہے، ایک دفعہ پھر فضائے بدر کی یاد تازہ ہو جائے، فضائے بدر کی یاد تازہ ہو جائے۔ سنو، آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آپ لوہ قلم تیرے ہیں، تو ایک دفعہ پھر فضائے بدر کی یاد تازہ کر دو۔ اور دوسرا عنوان رکھا للکار مومن، کہ دشمن کے سامنے جب آپ نے للکار مارنی ہے تو اور کوئی آئیڈیا، بے شک دنیا میں بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، لیکن ہم نے یہاں کسی اور فاتح کو سامنے نہیں رکھنا، ہم نے بدر کے مومنین کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو سامنے رکھنا ہے اور ان کے نمونے کو سامنے رکھنا ہے۔ للکار مومن نام دیا۔ اور پھر تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں تو پھر انہوں نے جو آخری فائنل حملہ کیا، 10ویں یعنی 10 مئی کی فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، سید صاحب نے خود جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد پھر انہوں نے اٹیک کیا، اور اس کی بنیاد، اس کو کہا بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، اس میں بھی پیغام ہے، اور اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کریم ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو دشمن سے جنگ کرتے ہیں تو دشمن کے سامنے یوں ڈٹ جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہ صرف عنوان مقصود نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں صرف عنوان مقصود نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے اس آپریشن کو یہ عنوان دینا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر پیغام دیا تھا اپنی فورسز کو، اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو، پاکستان کے ہر فرد کو یہ پیغام دیا تھا کہ وقت آ گیا ہے، اس وقت دشمن کے سامنے ہم نے سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، منظرنامہ دیکھا کہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ قائم ہوئے، اور پھر
پورا ہندوستان چیخ رہا تھا، پورا ہندوستان چیخ رہا تھا، اور مودی کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اور شاہ صاحب نے پھر ایک اور کام کیا کہ اس پورے مارکے کا نام مارکہ حق رکھا۔ اس مارکے کا نام کیا رکھا؟ مارکہ حق۔ اب یہاں سے ہمیں جو چیز مستفاد ہوتی ہے، جو نور کشید ہوتا ہے، جو چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قیادت ایسی ہو جس کا ذہن، جس کی فکر، جس کے سوچ کے دائرے قرآن کے قریب ہوں، تو اللہ کریم مومنین کو نصرت عطا فرماتا ہے۔ جیسے علامہ افضال رسول صاحب نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی، اور مولانا توقیر الحسن صاحب نے جیسے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، تو ہمارے لیے جنگ ہو یا امن، دکھ ہو یا سکھ، خلوت ہو یا جلوت، نشیب ہو یا فراز، اندھیرا ہو یا اجالا، ہم جس حالت میں بھی ہیں، جتنے ہم قرآن کے قریب رہیں گے اتنا ہی اللہ کریم ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ اور جیسا کہ علامہ افضال رسول صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ اعزاز اللہ نے ہمارے علاقے کو عطا فرمایا۔ اس وقت ساری دنیا پاک فضائیہ کی باتیں کر رہی ہے، پاک فضائیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملک۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناؤں کہ جب رافیل طیارے انڈیا نے خریدے، رافیل یہ جو انہوں نے فرانس سے خریدے تھے، بڑا ناز تھا مودی کو اس رافیل کے اوپر کہ ہم نے رافیل خرید لیے ہیں، رافیل خرید لیے ہیں۔ جب رافیل طیارے آئے نا ہندوستان میں، تو ایک ان کا کرکٹر کہنے لگا، بھائی اب تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پرندے آ گئے، بھائی ہمارے پاس اب تو بڑے بڑے پرندے آ گئے، اب کس کی جرت ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو؟ تو آگے سے کسی نے جواب دیا، بڑے بڑے پرندے آ گئے، زیادہ ناز نہ کرنا، پاکستان والوں سے بچا کے رکھنا، یہ بڑے پرندوں کو بڑے اچھے طریقے سے شکار کرنا جانتے ہیں، یہ بڑے پرندوں کا شکار بڑے اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ تو وہی ہوا، رافیل کے اوپر ناز بہت تھا، بڑا غراتے تھے رافیل کے اوپر، اللہ نے اس کو فیل کر دیا، اللہ نے اس کو فیل کر دی۔ حضرات محترم، رشین سسٹم، ڈیفنس سسٹم کے اوپر ناز تھا، تو ہمارے مجاہدوں نے وہ بلاک کر دیا، جام کر دیا۔ اور آج مجھے اس لحاظ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ مجھے خبر یہ ملی ہے، اللہ کرے سچی ہو، مجھے بتایا گیا ہے، مولانا عبدالحفیظ صاحب نے ایک پوسٹ بھی لگائی کہ الحمدللہ ہمارے 2 بچے وہ پائلٹ ہیں، ایک ماسٹر اکبر علی صاحب کا بیٹا اور ایک حافظ شان صاحب کا بیٹا، اس کا نام عبدالوحید، اور اس بیٹے کا نام علی حسن ہے۔ تو مجھے خبر یہ دی گئی ہے، اللہ کرے سچی ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے اس آپریشن میں شامل تھے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو ہمیں ناز ہے اپنے ان جوانوں کے اوپر۔ آج ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان بچوں کو بھی، اور ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عزت کا درہ بلند کیا ہے۔ اپنی زندگی کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح پاک وطن کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ کریم آپ کو زندگی میں اور سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، آج کی ہماری اس محفل کے اختتام کے اوپر میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ افضال رسول صاحب تشریف لائے، علامہ محمد اعجاز صاحب تشریف لائے، ماسٹر مشتاق صاحب تشریف لائے، ہمارے بھائی یہ بھی ہمارے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر ہیں، یہ بھی محبت سے تشریف لائے، اور دیگر بہت سارے ہمارے عزیز، ہمارے دوست بھائی یہ بدوں سے آئے، بھائی مناسب صاحب تشریف لائے، اسحاق صاحب آئے، اور جتنے بھی دوست آئے ہیں میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو بڑی عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہمارے بھائی محمد رفیق صاحب ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، محمد سفیان صاحب مدوں سے وہ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔